وسیع مولانا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم حکیم عسکری صاحب کی کلینک میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عسکری صاحب. حال ہی میں مختلف شہروں پر وزٹ کر کر آئے ہیں اور 14 اگست کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. شعر و شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنا اخبار کے بھی بہت نامور شخصیت رہے ہیں اور کافی زبانوں پہ بھی عبور حاصل ہے. بات کرتے ہیں جناب حکیم عسکری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید علی نصر عسکری آپ سے مخاطب ہوں اور میں اس وقت جوناگڑھ اسٹیٹ کا شاہی مولوی ہوں اور خاکسار تحریک کے حوالے سے اس کی قیادت کر رہا ہوں. خاکسار تحریک کی پاکستان کا مرکزی امیر ہوں خاکسار تحریک کا. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے جوناگڑھ کے حوالے سے نازل کیا ہے. جو قریب 14 اگست جو ہے وہ ہمارا ایک قومی دن ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان کی آزادی کا جو پرچم لہرایا گیا اس خطے پہ جس ٹکڑے کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اور اس پاکستان کی آزادی کے بعد جو سمجھیے کہ جو 75 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے غالباً پاکستان بنیادی طور پہ ایک نظریاتی ملک کی تشکیل کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ایک نظریاتی سرحدوں میں قائم کیا. ارداد پاکستان پاس ہوتی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے نیو ہاسپٹل میں خاکساروں کی عیادت کی, زخمی خاکساروں کی عیادت کی. کیا خاکساروں تمہاری قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں گی, پاکستان کی بنیادوں میں تمہارا خون ہمیشہ اجاگر رہے گا, ہم اس خون کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. حکیم عسکری صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی اسرائیل اور فلسطین اور غزہ وہ ممالک جن کو صحیح معنوں میں رول ادا کرنا تھا وہ عرب ممالک خاموش ہیں, تماشائی ہیں. اور وہ ممالک جو اس وقت فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان میں یمن اور ایران سر فہرست. یہ کیا کہ ہم 50,000 خاکسار فلسطینی عوام کی مدد کے لیے روانہ کرنا چاہتے ہیں. اس پر میں نے پریس کانفرنس بھی کی, سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا. حکومت نے کان نہیں دھرے. حکومت کی یہ سرد مہری نتیجہ خیز نتائج کی حامل نہیں ہو سکتی. اب حکمران بے شک اس کے بعد لاکھ نعرے لگاتے رہے, فلسطین کی آزادی کے پرچم لہراتے رہے, لیکن جب ماں بچے کو وقت پہ دودھ نہ پلائے گی اور بچہ بلبلاتا ہوا سسکتا ہوا سو جائے گا تو اس کے بعد دودھ کیا آب امرت بھی اس بچے کو وہ حوصلہ ہمت طاقت نہیں دے سکتا جو اس وقت فلسطین کے بچوں کو ضرورت تھی. اور ہم عوامی گرفت میں آ جاتا ہے, عوامی طاقت بنتا ہے. یہ خاکسار تحریک کا بنیادی ایک ڈھانچہ ہے جو ہم عوام کو دینا چاہتے ہیں. آئیے محلہ وار نظام کے حکومت کو سمجھیے کیا ہے کہ آپ کے محلے میں 10 سے 15-20 نوجوان اکٹھے ہو جائیں اور وہ اکٹھے ہو کر 5 وقت نماز پڑھے. با کردار, با صفات, با صلاحیت نوجوان پورے محلے کی سردار یا کوئی علاقے کا بڑا سرمایہ دار اس علاقے کا مالک بن سکتا ہے. جو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ہمارے جو ہم سے رابطہ کریں. میں نوجوانوں پورے پاکستان کے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم پر مجھ سے رابطہ کریں اور میں آپ کو پورے پاکستان میں آپ کو اپنے مقام پر اپنے علاقوں میں مضبوط کرنے اور ٹوٹیں گے جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے, جب قیدی قید سے چھوٹیں گے, وہ صبح ہم ہی سے آئے گی, وہ صبح ہم ہی لائیں گے, وہ صبح تم ہی لاؤ. تھینک یو عسکری صاحب, آپ کا بہت بہت. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حکیم عسکری صاحب اور ان سے ہم نے گفتگو کری. اب سیما رانو کو اجازت دیجیے کیمرہ مین راشد کے ساتھ. اللہ حافظ.